بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی ماں ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سی عورت ہے جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا تو فرمانے لگیں، اے عورت، میں نے اپنے بابا جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ تین عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا اور یہ تین گھروں کو اللہ تعالیٰ آباد نہیں کرتا۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، یا بنت رسول، یعنی رسول اللہ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تین عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے عورت، وہ تین عورتیں یہ ہوں گی، نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی۔ دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، پہلی عورت وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی حکم نہیں مانے گی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، وہ خود تکلیف اٹھا کر کے اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتی۔ اس کے علاوہ جو عورت اپنے مال سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کے امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت نگہبانی کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتی اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو اے عورت یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے اور ایسی عورت کا گھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی، تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ تعالیٰ کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی بے پردہ عورت۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ کے حکم کو نہیں مانتی۔ پیارے دوستو، جنت میں ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہتی ہے، اور ایسی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس لیے اے عورت یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورتیں۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا، ایسی عورت کا گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو کبھی بھی پسند نہیں فرمائے گا اور ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا،
اے عورت یاد رکھنا، یہ 3 عیب ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت ہے جو شادی شدہ ہے، اسے بس اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنا چاہیے، اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور اسلام کی شہزادیوں کو تو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ غلاف صرف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک پاک کتاب ہے۔ اور زیادہ تر عورتوں میں غیبت چغلی جسے کہتے ہیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب کوئی عورت کسی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتی ہے تو وہ جس انسان کی برائی کر رہی ہے اس کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ جو غیبت کر رہا ہوتا ہے، جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، اسی کا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ جس کی زبان سے چغلی غیبت ایسی باتیں نکلتی ہے تو وہ نقصان اپنے لیے ہی کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ اس نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اس کو بس اپنی زبان کو بند کرنا ہے، اپنے منہ کو بند کرنا ہے، اسے بات نہیں کرنی تو نہ کرے، لیکن کسی کی غیبت یا چغلی نہ کرے، لیکن وہ اس میں لگی رہتی ہے، لوگوں کی برائی کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ایسی ایسی بات کرتے ہیں، ایسی ایسی چغلی کرتے ہیں جس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ یہ اپنے ایمان کو کم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا دنیاوی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی پر غور کیا ہوگا تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں۔ ایسے انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت اس کی عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور یہ جو مرد اپنی عورت، اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق، دولت، برکت، شہرت کے دروازے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، اور کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں ہی برباد کر دے گی۔ گالی گلوچ کرنے والا انسان مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو کر کے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو 5 کام اپنے گھر میں کرو، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب کیا ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، بغاوت کیسی ہوگی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق کو پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے، ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے سکون کو تدفین کرنے میں لگے ہوں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، عورت کے کون سے حق مرد پر واجب ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلا حق، جب مرد اپنی عورت سے بات کرے تو اچھے اخلاق سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اسے پیار کرے اور کبھی بھی کسی کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کرے۔ جو بات سمجھانا چاہے وہ بات پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے اور سب کے سامنے اگر اس کی اصلاح کی جائے گی تو وہ بغاوت کا سبب بنے گا۔ دوسرا حق،
अल्लाह ने औरत को एहसास की मिट्टी से बनाया है, इसलिए वो किसी न किसी एहसास में होती है। मर्द को चाहिए कि बीवी की छोटी छोटी बातों पर उनका शुक्रिया अदा करे, उसके कामों की तारीफ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत और सच्चाई का इजहार करे, ताकि औरत के एहसास अपने मर्द की तरफ माइल हों और किसी गैर मर्द की तरफ ना जाएं। नंबर 3, तीसरा हक जो मर्द को चाहिए, घर के कामों में अपनी औरत पर रहम करे, उनके साथ उनका हाथ बटाए। चौथा हक, अपनी बीवी को कभी भी मजाक ना उड़ाए, यानी कि अपनी बीवी का कभी भी मजाक ना उड़ाए। जो बातें उनको नहीं समझ में आती है वो उनको अच्छी तरह से समझाए और उसे तालीम दे। कभी भी औरत को अपनी बीवी को कमतरी का एहसास ना होने पाए। पांचवा हक, अपनी औरत का ख्याल रखे, बीमारी में उसका ख्याल रखे, हर हाल में उसका ख्याल रखे और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करे। तो दोस्तों ये 5 हक हैं। अगर कोई औरत को ये 5 हक दिए जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका घर जन्नत बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।